السلام علیکم شکریہ کلاس۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جمع تدوین قرآن۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تدوین کا کیا مفہوم ہے۔ قرآن حکیم کی ترتیب اور تدوین کا کام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ البتہ قرآن حکیم ایک کتاب کی شکل میں یکجا موجود نہیں تھا۔ تدوین کا مفہوم یہ ہے کہ کتابی شکل میں اکٹھا کر کے سرکاری طور پر حکومت کے پاس ایک نسخہ جو ہے وہ محفوظ ہو، تاکہ آئندہ کوئی بھی اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی جرات نہ کر سکے۔ علاوہ ازیں اس کتاب کو ناظرہ بھی پڑھا جاتا تھا اور دوسری زبانوں میں ترجمہ بھی ہونا تھا، اس لیے حکومت کی نگرانی میں اس اہم فریضہ کی ادائیگی ہوئی۔ قرآن حکیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت سے ظاہر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کا یہ دعویٰ جو ہے اس حقیقت پر مبنی ہے کہ اگر قرآن حکیم کبھی بھی سپرد قلم نہ ہوتا تو بھی اس کی حفاظت میں کوئی فرق نہ پڑتا۔ بہرحال اس کی تدوین و تالیف کر کے کتابی شکل میں اکٹھا کر دینے کے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے کہ قرآن حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد جتنا بھی مدون ہوا، کیا یہ عہد رسالت میں تکمیلی مراحل میں داخل نہیں ہوا تھا؟ اس کا جواب جو ہے تاریخی طور پر خود قرآن حکیم نے بھی دیا کہ قرآن حکیم کو کتاب کے نام سے ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ کتاب کے معنی لکھی ہوئی چیز کے ہیں، جیسا کہ اس کے بارے میں قرآنی شہادت بھی موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِی رَقٍّ مَّنشُورٍ، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی جو کشادہ ورق میں ہے۔ لا، پھر ایک دوسری آیت میں ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل نہ تو اس کتاب کے سامنے سے داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت میں ہے الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، الف لام میم صاد، یہ ایسی کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی میں سے کسی کو بلا کر فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ تحریر کر لو جس میں ایسا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی سارا قرآن جمع کر لیا تھا اور ایک رات میں پڑھ لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو فرمایا ایک مہینہ میں ختم کیا کرو۔ اس طرح حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ عہد رسالت میں ہی قرآن حکیم مکمل حفظ اور ضبط تحریر میں آ چکا تھا۔ جمع تدوین کا جو پہلا دور ہے عہد رسالت ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ عہد رسالت میں تدوین کا کام کس طریقے سے ہوا۔ اصل تدوین کا اہم اور ضروری کام جو ہے وہ عہد رسالت میں ہی مکمل ہو چکا تھا۔ قرآن حکیم کی ایک ترتیب جو ہے وہ ترتیب نزولی ہے، جبکہ جو موجودہ صورت ہے وہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی جو ترتیب اس وقت موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، جس کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ عہد رسالت میں دو اہم کام ہوئے ہیں، سب سے پہلے جو تھا کتابت اور دوسرا حفظ۔ پہلے ہم کتابت کو دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب وحی کے لیے بعض خوش نفیس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا ہوا تھا۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلاتے اور لکھوا دیا کرتے تھے اور اس کا محل اور مقام وغیرہ بھی بیان فرما دیتے تھے۔ اس دور میں کاغذ کی بہت کمی تھی، مہنگا بھی تھا، اس کے باوجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ پر بھی لکھا۔ عام طور پر کھجور کی چھال، سفید پتھروں کی سلوں، اونٹ کے شانے کی چوڑی ہڈیوں اور چمڑے کے ٹکڑوں پر تحریر کیا جاتا تھا۔ عہد رسالت میں کتابت کے لیے کوئی دو چار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مقرر نہیں تھے، بلکہ ان کی تعداد 40 کے لگ بھگ تھی، جن میں سے کچھ مشہور حضرات یہ ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ تھا حفظ قرآن۔ قرآن کریم کی حفاظت کا اولین ذریعہ جو ہے ہمیشہ سے حفاظ کرام کا حافظہ رہا ہے، اور عربوں کا حافظہ جو ہے وہ اس میں ضرب المثل تھا۔ عرب جو ایک بات سن لیتے تھے ساری عمر یاد رکھتے تھے۔ ذہانت، فصاحت و بلاغت میں ان کا جواب نہیں تھا۔ وہ نہ صرف اپنے شجرہ نسب زبانی یاد رکھتے تھے بلکہ جانوروں کے نسب نامے بھی یاد کر لیتے تھے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جو ہی کوئی آیت نازل ہوتی خود بھی یاد کر لیتے، لکھوا دیتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرا دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فہرست کاتبین وحی میں دی گئی ہے تقریباً وہ سارے کے سارے حافظ قرآن تھے، اور ان کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے اور بھی صحابہ موجود تھے جن کو قرآن حکیم صحیح ترتیب سے یاد تھا۔ اس کے علاوہ عہد رسالت میں باقاعدہ اسلامی دستگاہ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا تھا۔ مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترا تھا جہاں ہر وقت تعلیم و تدریس کا کام جاری رہتا تھا۔ اس وقت کا بنیادی نصاب قرآن و حدیث پر مبنی تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جمع تدوین قرآن کا دوسرا دور جو کہ عہد صدیقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ قرآن مجید کی تدوین کا پہلا دور عہد رسالت، نزول اور کتابت کا دور تھا۔ پورا قرآن مجید حفظ اور کتابت کے پورے مراحل طے کر چکا تھا۔ ہزاروں حفاظ موجود تھے۔ مختلف اشیاء مثلاً کھال، کھجور کے چوڑے پتے، شانے کی ہڈیوں اور خاص قسم کے پتھروں کی سلوں پر لکھا جا چکا تھا۔ اگرچہ اس سے پہلے دور رسالت میں تدوین کا کام جو وہ پورا ہو چکا تھا، لیکن ایک اہم کام جو باقی تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسا نسخہ تیار کیا جائے جو سرکاری اہتمام کے ساتھ حکومت کی تحویل میں ہو، اور اسی نسخہ کی ایک کاپی جو ہے وہ تمام ملک میں پہنچا دی جائے تاکہ بعد میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کا امکان باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ عہد صدیقی میں اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل بھی ہے کہ اس دور میں ایسے فتنے بھی اٹھے جنہوں نے اسلامی حکومت کے لیے بہت سے مسائل بھی کھڑے کیے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی عظیم اور بے مثال صلاحیتیں سے نوازا کہ ان کی کوششوں سے ان فتنوں اور فسادات پر قابو پا لیا گیا۔ ایک بڑا فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت کا تھا۔ ان میں سے ایک شخص مسلمہ کذاب تھا۔ اس کے خلاف ایک لڑائی بھی ہوئی جو جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں سینکڑوں حفاظ شہید ہوئے جو کہ ایک عظیم قومی المیہ اور نقصان بھی تھا۔ حفاظ کی اتنی بڑی تعداد کا دنیا سے چلے جانا بہت بڑا نقصان تھا جسے آسانی سے پورا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ اگر اسی طرح حفاظ انتقال کرتے گئے تو کہیں قرآن کی حفاظت میں کوئی خلل نہ پڑ جائے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اسے حکومت کی نگرانی میں دے کر ایک جگہ مدون کر لیا جائے۔ ابتدا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفق نہ ہوئے اور فرمایا کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اسے میں کیوں کروں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مسلسل درخواست کرتے رہے، لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استخارہ بھی کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا اور وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ اس اہم ذمہ داری کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر کیا۔ یہ نوجوان تھے، حافظ اور قاری تھے اور مستقل طور پر کاتب وحی بھی تھے، بہت ذہین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل رہا تھا۔ شروع میں وہ اس بات پر رضامند نہ ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں حضرات مجھے سمجھاتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرے سینے کو کھول دیا اور میں آمادہ ہو گیا۔ اس اہم کام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا ساتھ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مجھ سے نبی کے دروازے پر بیٹھ جائیں اور اس وقت تک کوئی آیت تحریم میں نہ لائیں جب تک کہ کوئی ایک شخص قرآن میں کسی ایک آیت پر مزید 2 گواہ پیش نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 مزید گواہ اس بات کی گواہی دینے والے ہوں کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ 1 سال کی مدت میں یہ کام جو ہے یہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ یہ نسخہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جمع و تدوین قرآن کا تیسرا دور جو کہ عہد عثمانی پر مبنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے وہ فتوحات کے لحاظ سے سنہرا دور کہلاتا ہے۔ آپ کے دور میں بہت زیادہ فتوحات بھی ہوئیں، اسلام جو ہے وہ دور دراز علاقوں میں پہنچ گیا، مصر، عراق، شام اور ایران فتح ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں کچھ فتوحات ہوئیں اور اس طرح سلطنت کی حدود میں مزید اضافہ ہوا۔ اس طرح بہت سی غیر عرب اقوام جو ہیں وہ رشتہ اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہو گئی۔ عرب میں جو تھے وہ بہت سارے قبائل جو تھے وہ آباد تھے، ان کی بولیوں میں کچھ نہ کچھ اختلاف بھی تھا، ایک ہی لفظ بعض اوقات مختلف لہجے اور تلفظ سے بولا جاتا تھا۔ ملک عرب میں قرات یعنی بولیوں کے اختلاف کے لحاظ سے 7 بڑے گروہ بن چکے تھے، اس لیے ہر قبیلہ اپنی قرات کے مطابق پڑھنے کی ہر قبیلے کو اجازت تھی کہ وہ اپنی قرات کے مطابق پڑھے، لیکن ان اختلافی قرات سے معنی میں کوئی فرق نہ آتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عراق اور ایران کی شمالی سرحدوں پر جہاد کے لیے گئے تو وہاں انہیں اس بات کا مشاہدہ ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی قرات کو صحیح قرار دیتے ہیں اور ہر قبیلہ اپنی ہی قرات کو صحیح سمجھتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس سلسلہ میں کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو انہوں نے یہ معاملہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اس نازک مرحلہ پر آپ مدد فرمائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ جو ہے مشورے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ سب نے یہ فیصلہ کیا کہ امت کو ایک ہی قرات پہ جمع کیا جائے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے صحیفے منگوائے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بورڈ مقرر کیا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا انچارج بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نسخہ منگوایا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کی نقول تیار کریں تاکہ نئے نسخوں میں ہلکا سا بھی فرق نہ آئے جو کہ بعد میں اختلاف کا سبب بنے۔ قرآن کی جو ہے وہ نقلیں قریشی قرات کے مطابق تیار کی گئیں اور ہر صوبہ میں ایک ایک نسخہ بھی بھیج دیا گیا اور اس طرح ایک نسخہ جو ہے وہ مدینہ میں بھی رکھا گیا۔ یہ نسخے جو ہیں الگ الگ صحیفوں میں نہ تھے بلکہ ایک ہی جلد میں تھے، اس لیے یہ مصاحف بھی کہلائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہر نسخے کے ساتھ ایک قاری بھی بھیجا تاکہ عوام جو ہے وہ اپنے قرآن اس نسخہ سے مقابلہ کر کے درست بھی کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج عالم اسلام میں قرآن صحیح اور معیاری طور پر موجود ہے اور اس میں کوئی بھی اختلاف جو ہے کسی قسم کا کوئی بھی اختلاف جو ہے وہ پایا نہیں جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اس کارنامے کی بنا پر جامع القرآن کا لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں اعراب اور نقطے۔ اعراب سے مراد حروف پر حرکات اور جزم وغیرہ ہیں۔ ان کا اظہار جو ہے زبر زیر پیش تنوین یا پھر 2 زیر 2 پیش اور 2 زبر سے ہوتا ہے۔ عربی رسم الخط کے مطابق اب تک قرآن حکیم میں نہ نقطے تھے اور نہ ہی اعراب تھے۔ اعراب اور نقطے لگانے کا کام جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت ابو الاسود دولی نے انجام دیا۔ ان کے بعد ان کے شاگرد نصر بن حاسم اور یحییٰ بن معمر نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ ابو الاسود نے 42 ہجری میں نقاط، اعراب اور تنوین کو رائج کیا اور آیت کے خاتمے پر گول دائرہ بھی ابو الاسود کا ایجاد کردہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ اعزاز حجاج بن یوسف کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم میں اعراب نقطے اور رموز کاف لگائے۔ اس سے غیر عرب مسلمانوں کے لیے تلاوت کرنے میں آسانی پیدا ہو گئی۔ اعراب کی جو آخری شکل جو ہے وہ مشہور نبی خلیل بن احمد نے دی اور 71 ہجری میں حمزہ، تشدید، جزم اور مد کی شناخت کے لیے انہوں نے علامات بھی ایجاد کی۔ بہت سارے اقدامات کی وجہ سے قرآن پاک ہر قسم کے تغیر سے پاک اور محفوظ ہو گیا۔ چنانچہ ولیم مور لکھتا ہے کہ قرآن پاک کا کوئی جز، کوئی فقرہ یا کوئی لفظ ایسا نہیں جس کو جمع کرنے والوں نے چھوڑ دیا ہو۔ ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کے مطابق 1933 میں میونخ یونیورسٹی نے قرآن مجید کی تحقیقات کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جس کا مقصد قرآن مجید کی صحت کو پرکھنا تھا۔
چنانچہ قرآن کے قدیم ترین نسخے جو ہیں وہ جمع کیے گئے اور 42,000 نسخوں کی فوٹو کاپیاں جمع ہو گئیں۔ ان کے موازنے کے بعد یونیورسٹی نے جو رزلٹ نکالا اس میں اعتراف کیا گیا کہ ان نسخوں میں کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں تو ملتی ہیں، لیکن اختلاف روایت جو ہے وہ ایک بھی نہیں ہے۔ اس طرح حفاظت کا وعدہ خداوندی آج بھی قائم ہے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب آج تک محفوظ رہی ہے اور انشاءاللہ محفوظ رہے گی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایسے مضبوط اور مستقل اسباب رکھے ہیں جس کی نظیر کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں مل سکتی۔ اوکے بچے، اللہ حافظ۔